اب میں سب سے پہلے حضرت اقدس کے سامنے عوام کا وہ ڈبہ لے کے جا رہا ہوں جس کے قرآن اندازی حضرت اقدس خود فرمائیں گے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ خوش قسمت ہوگا جس کی قرآن اندازی حضرت فرما کر شفقت فرمائیں گے۔ اب آپ اپنا درود کا ورد رکھیں اور آپ کا وہ ڈبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہے۔ پاڑ دو، ہلا کے پاڑ دو، نہیں پھاڑنا پہلے کر ایک ساری ترتیب کر لیں گے۔ نہیں 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 خوش نصیب ہے یہ ہمارا بھائی تنویر احمد ول علی اکبر محلہ میانہ دینا ضلع جہلم۔ مبارک اس بھائی تنویر کو جس کے عمرے کا ٹکٹ کا اعلان ہو چکا ہے اور یہ قرآن اندازی اس کے نام پہ نکل چکی ہے۔ جس دن بھائی تنویر کا پیکج تیار ہو جائے گا اس وقت کے ٹکٹ کے قیمت کے مطابق حضرت اس کو بھائی تنویر کو ٹکٹ کے پیسے دے دیے جائیں گے، مجھ سے آ کر لے لے گا۔ عمرے کی قبولیت ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے میں داڑھی بھی پوری کروں گا سنت کے مطابق۔ اب علماء کرام کا یہ باکس جس کے اندر صرف علماء کرام کی پرچی ہے اور ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں ہیں، یہ بھی حضرت اقدس اپنے ہاتھ مبارک سے دست اقدس سے ہی قرآن اندازی فرمائیں گے اور کاپی نکال کر دیں گے۔ خوش قسمت اور مبارکباد کا مستحق ہے میرا بھائی محمد قاسم ول نام جمعہ۔ اللہ جی عالم مولانا محمد قاسم جامع حسینیہ کے استاد ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن اندازی ہوئی ہے بڑے شفاف انداز میں۔ میں نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک، آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، بالکل دعا کروں گا۔ اور ایک تو اس گلدستے میں ایک اور پھول شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے پاک نام کا ہے۔ الحمدللہ اس میں تلاوتیں ہوئیں اور حمد و نعت آپ نے ساری باتیں سنی۔
لیکن ایک میرا جی چاہتا ہے حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، وہ جہاں تشریف لے جاتے تھے تو ذکر بھی کرواتے تھے، یہ ہمارے اکابر میں سے تھے، اور ان کی قبر مبارک سے خوشبو آتی رہی، اب بھی ہے، اس وقت تو عام لوگوں کو محسوس ہوتی رہی، اور لیبارٹری میں وہ مٹی ٹیسٹ بھی ہوئی، سرکاری طور سے رپورٹ کی یہ مادی چیز نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے بہت سے بزرگوں کو نوازا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو اور اہل سنت والجماعت کو بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں۔ تو ان میں ایک میرا خیال ہوا کہ گلدستہ تو آپ کا بن گیا ہے مدینہ شریف تک، تو اس میں یہ پھول بھی شامل کر لیں، مختصر ذکر مبارک ہو جائے، اور پھر ایک دو باتیں اور پھر میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اور ان کے انتظامیہ اور یہاں کے نوجوان اور خدمت گزاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عمرے پر جانے والوں کو بھی، اور ان سے درخواست کروں گا کہ ہم سب کا صلاۃ و سلام ہر حاضری میں آپ پیش فرمائیں گے ہماری طرف، آپ سب بھی کہہ دو تاکہ ان کے پاس امانت ہو جائے، ہماری طرف سے صلاۃ و سلام ہر حاضری پر عرض کرتے رہیں، یہ آپ حضرات کی خدمت ہماری درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ تقریر کرنا موقع ہے، میری عادت ہے کہ جلدی جلسہ ختم ہو، ہم فرض سے محروم نہ ہوں، یہ عشق جگانے کے لیے ہے، صرف وہ زبانی جمع خرچ نہیں، عمل سب سے اہم عاشق کے لیے نماز ہے ایمان کے بعد، تو سب عہد کرو کہ فجر ناغہ نہیں کریں گے کہ جا کے بس سو گئے، فجر کی نماز جس نے ناغہ کی وہ عاشق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اب تھوڑا وقت ہے، وہاں جا کے ہمت کرو اور تازہ دم ہو کے نماز پڑھ کے پھر لمبے سو جاؤ، لیکن نماز مت چھوڑنا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بے نماز پر سخت ناراض ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اسی میں ہے، ایک تو اس کی درخواست پانچوں وقت کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا کروڑوں شکر ہے آج تک مجھ سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہمت کرو کہ نہ بس میں نہ جہاز میں، جہاز میں لڑتے بھی ہیں، یہ عمرے پر جاتے ہیں، اور یہ خاص کر ہمارے یہ مسلمان جہاز والے، وہ ان کے ساتھ میری کئی دفعہ کافروں کے ہاں جائیں تو وہ نہیں روکتے، اور یہ آ کے بڑے مسئلے بتاتے ہیں آگے سے، اور یہ ایسے ہی پڑھ بھائی کیسے وضو نہیں، کہتے ایسے ہی پڑھ لو سب جائز ہے۔ بھیا آپ تو نوکر ہو اور کام کرو، آپ اس طرح کی باتیں، تو خیر نماز کی پابندی کرو، کچھ بھی ہو جائے نماز معاف نہیں ہے، کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشارے سے تک معاف نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، تو سب نماز پڑھو گے کہ نہیں پانچوں وقت۔ ایک مجمع بڑا عشق کا تھا، اور مولانا نے آپ کو خوب گرمایا، مولانا عبدالوحید حمید وٹو صاحب نے اور حضرات نے کتنا پر محنت کی، اور اللہ کا کروڑوں شکر ہے آپ میں ایمان کا جذبہ ہے، یہ جذبہ کافر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کافروں سن لو،
یہ جذبہ تمہارا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا۔ تم کہتے ہو ہم ناموس رسالت کا بل ختم کریں گے، بے ایمانو یہ دیکھو ان میں کتنا جذبہ اور جوش ہے۔ یہ قربان ہو جائیں گے حضور کے ناموس پر اور حرف نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ سارا دنیا کفر سن لے کہ یہ ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں لیکن حضور کے غلام ہیں۔ یہ کیوں اتنے تڑپے حضور کے نام پہ اور نعت خوان پر اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے درخواست کرنے کی ہے کہ صرف زمانی جمع خرچ سے کچھ نہیں، پھول بھی آپ نے برسائے اور محبت بھی کی ہے، لیکن زبانی کچھ جب تک دکان میں کوئی عمل، انہوں نے تو عمل کر کے ان کو عمرے کے ٹکٹ دے دی، ان کی طرف سے عمل ہوا، ہماری طرف سے عمل کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے میں اکابر سے بھی درخواست گزار ہوں کہ ہم سب کون ہیں؟ ہم محمدی کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، سارے غلام ہو، ہاتھ کھڑے کرو جو غلام او ماشاءاللہ، ایک بھی بے غلامی نہیں، جزاکم اللہ۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ سب سے پہلے میرا محاسبہ کرو، میں اپنے آپ کو آپ کی عدالت، اس مبارک عاشقانہ عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ علماء دائیں بائیں تشریف فرمائیں، آپ بھی ہیں۔ میرے وجود میں اس وقت آپ کو سنت کے خلاف کوئی عمل نظر آ رہا ہو، مجھے بتاؤ، میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں آقا کا عاشق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پاک کا کمال یہ تھا، بچے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، محمدی نظر آتے تھے۔ آپ کو میں بالکل دعوت دے رہا ہوں، میرے اندر سنت کے خلاف کوئی اس وقت آپ کو نظر کوئی عمل آ رہا ہو، آپ علماء کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی ابھی بتاؤ، میں اسی وقت توبہ کر کے ابھی اور اس سنت پر عمل کروں۔ اگر خدا نخواستہ میری داڑھی نہ ہوتی، ناراض نہ ہونا، تو کیا آپ میری تقریر سنتے یا مجھے دعا کے لیے بٹھاتے؟ بولو، سر ہلا کے بتاؤ۔ نہیں، بچے بھی کہتے ہیں نہیں، آپ بھی۔ میں اس حالت میں خوبصورت ہوتا یا بدصورت؟ کیا ہوتا؟ اور ایسے بیٹھ کے تقریر کروں ابھی ننگے سر، اچھا لگتا ہوں یا برا؟ اور ایسے وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک۔ تو اب میں نے اپنے کو پیش کر دیا آپ کی عدالت میں، میری آپ اصلاح فرما دو۔ میں حلفیہ کہتا ہوں ابھی توبہ کروں گا سنت کے خلاف۔ مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب ہیں، قاری خالق داد صاحب ہیں، اور یہ سارے حضرات ہیں، تمہیں اور آپ بھی۔ تو آپ کب توبہ کرو گے؟ کہتے ہو محمدی ہے، مجھے کہتے ہو تم داڑھی کے بغیر بدصورت ہوتے، تو تم کیسے خوبصورت ہو؟ یہ میں عملی بات آپ سے، تاکہ اور انشاءاللہ جیسے ان کو عمرے کا ٹکٹ ملا ہے، رب بھی آپ کو عمرے پر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف زیادہ پڑھا کرو، زیادہ، اور اتباع سنت مجھ سے لکھ کے لے لو، اللہ پاک آپ کو ایک بار نہیں بار بار بلائیں گے۔ حضور پر اللہ پاک عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور فرمایا جو ان کی غلامی کرے گا وہ بھی میرا محبوب ہے، قرآن شریف میں۔ تو شاباش، ابھی بسم اللہ کرو نقد، اور کہو کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں مونڈوں گا، جو مونڈ رہا ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں حضور کا عاشق ہوں۔ یہ عشق کا اتنا میدان گرم ہو گیا تھا، اتنی نعتیں پڑھی گئی، آپ کو یہ اتنی تقریریں سنوائی گئی، اسی کے لیے کہ ہم بالکل عملاً محمدی بن کے دکھائیں، غیروں کے طریقے ہم چھوڑ دیں، ہر طرف دھوم مچا دو محمدیت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ صحابہ پاک بچے تھے تو بھی حضور کے غلام نظر آتے تھے، جوان تھے تو بھی نظر آتے تھے، بوڑھے تھے تو بھی نظر آتے تھے۔ جو خوش نصیب ابھی اٹھ کے اس کو ایک نقد انعام دوں گا، میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قبر مبارک پر غلاف شریف کا ٹکڑا، ادھر آؤ آپ میرے پاس آؤ، اور زیارت کر لو، لیکن لگاؤں گا اس کے چہرے پہ ملوں گا، اور دوسرے طرف غلاف کعبہ شریف کا ہے،
یہ حضور پاک کے روضہ اقدس کا اندر کا یہ سبز غلاف مبارک کا ٹکڑا مجھے کسی اللہ والے نے دیا ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کا ہے۔ تو جو ایسا خوش بخت آئے گا، علماء اور طلباء نہ تشریف لائیں، داڑھی والے حضرات بھی اور نہیں، ان کے لیے میں نے اٹھ جا سب آپ کہو غلام ہے، غلام ہے، اونچا کہو غلام ہے، غلام ہے۔ آ جاؤ جو شاہ، دیر نہ کرو، اتنا ابو بکر نے عاشق نے آپ کو تڑپایا، مدینہ شریف لے، ابھی تک آپ ہم غیروں کے طریقے چھوڑیں گے؟ آقا پاک صاحب جزاکم اللہ، مبارک علماء بھی مبارک دو۔ کیا بھائی، اور جس کی داڑھی سنت کے خلاف ہے وہ بھی آئے، آرام سے آرام سے آرام سے، شابہ، ہماری کچھ کمائی تو ہو جائے، ان کی عزت، ان کے لیے میں انشاءاللہ دعا کروں گا، علماء بھی کریں گے، اللہ ان کو عمرے پر بھی لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو شابہ شابہ، جلدی جلدی جلدی، تیز آؤ تیز، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، یہ کوئی بادشاہ آپ کو یہ تحفہ اس طرح کا نہیں دکھائے گا، نہ اس کے پاس ہوگا انشاءاللہ، یہ اللہ نے ہمیں دیا۔ شاباش، باقی درود شریف پڑھتے رہو، کچھ دیر یہ محفل سجانا چاہتا ہوں، پھر آپ کے لیے دعا کا مبارک۔ آجا بابا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش شاباش۔ ابھی میں وہاں تھا ڈومیلی، وہاں سے سید بادشاہ ہمارے بزرگ رحمت اللہ علیہ، چھوٹا مجمع تھا اور تقریباً سب نے الحمدللہ وعدہ کیا۔ شاباش شاباش شاباش، زندہ باد۔ باقی درود شریف پڑھتے رہو، مجمع مبارک ہو جائے، مبارک۔ صرف زبانی جمع خرچ، اس سے کام نہیں چلے گا، حضور کے لیے عمل چاہیے۔ سب لعنت بھیجو یہود نصارہ کے طریقوں پر، مبارک حضور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آتے جاؤ 5-10 منٹ اجازت دو مجھے، ہاں آ جاؤ ماشاءاللہ، مبارک او مبارک مبارک۔ اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے سب، اور جلدی لے جائے، اور انشاءاللہ اللہ لے جائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ کو اپنی دعاؤں میں بھی ہوں گناہگار لیکن شامل رکھوں گا۔ مبارک مبارک مبارک۔ باقی درود شریف پڑھتے رہو، سوغات بھیجو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا درود اسی وقت فرشتے پہنچاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، فلاں امتی فلاں کا بیٹا تحفہ بھیج رہا ہے۔ مبارک مبارک مبارک، آتے جاؤ حسین بنو، حسین بنو جے، ماشاءاللہ، مبارک 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 بیٹا، مبارک مبارک مبارک۔ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، یہ تنہا عمرے والے یہ نہیں جائیں گے، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مبارک مبارک، شاباش شاباش۔ مزہ تو یہ ہے کہ حقیقی طور سے ہم غلام بنے، ہمارے چہرے بھی، ہمارے گھر بھی، سب غلامی رسول۔ مبارک مبارک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، اللہ مبارک کرے۔ پوری سنت کے مطابق یہودیوں نصارہ کفار کو تڑپا دو کہ وہ کہیں یہ تو محمدی ہو گئے سارے۔ آپ ماشاءاللہ سارے صحابہ آرام آرام سے آنا، کوئی بات نہیں۔ یہ اب میں نے درخواست کر دی، مجھے وقت مل گیا تھوڑا سا، تقریر تو کر چکے ہیں۔ مبارک بیٹا، حافظ بنو، مبارک مبارک۔ بھائی ابو بکر تشریف لے گئے، وہاں سے 2-4 عاشقانہ پڑھتا رہے، گرمایا جو ہے آپ نے۔ شابہ، مبارک مبارک۔ علماء ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی پوری داڑھی اس طرح نہ کریں، آپ پھر مجمع میں چلو آپ چھوڑیں اس وقت اور کام، آپ دعا کریں، یہ اس وقت ان کا حق ہے۔ شاباش، مبارک مبارک۔ چلتے جاؤ، آتے پرواہ نہ کرو، یہ بہت بڑا انعام ہے انشاءاللہ۔ داڑھی والے حضرات جن کی پوری ہے وہ اس وقت مجمع میں، پھر میری طاقت ہمت نہیں ہے، وہ بیٹھے رہیں، طلبہ بھی مت آئیں۔ مبارک مبارک، کیا لگا دو 2-4 نام، یہ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس
پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر، بھائی تمام حضرات نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، اور جن حضرات نے بھی آگے آنے ہیں تو وہ ایک لائن بنا کر آ جائیں، نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے محفل کی آداب کو خراب نہ کریں۔ ساتھی تشریف رکھیں بھئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ نیچے تشریف رکھے، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ فوراً تشریف رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا فوراً بیٹھ جائے، اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے دار نیچے تشریف رکھیں۔ حضرت اقدس ایک لمبا سفر کر کے اور دن سارا مصروف ہیں، تو آپ اب ان کی دعا سے مستفید ہوں۔ جو ساتھی بیعت کرنا چاہے، جو ساتھی حضرت کی بیعت کرنا چاہے وہ بیعت فرما لے۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ جو حضرات پہلے کسی اللہ والے سے بیعت ہوں، وہ زندہ ہوں، وہ بیعت نہ ہوں، جن کے شیخ وفات پا چکے وہ تجدید چاہیں تو کر سکتے ہیں، جو بالکل بیعت نہیں ہوئے وہ بیعت ہو سکتے ہیں، اور جب میں کلمات کہوں وہ کلمات دہرائیں اور اسی طرح بیعت ہو جائے گی۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال نہ حق کھانے سے، کسی کو نہ حق قتل کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی ہم نے زندگی بھر کیے ہیں سب سے ہم نے توبہ کی، عہد کیا ہم نے انشاءاللہ 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 آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، جو ہو جائے گا توبہ کریں گے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی رضامندی کی
اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، بیعت کی ہم نے سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ سے، عزیز الرحمن کے واسطے سے بس یہ بیعت ہو گئی۔ اور چند باتیں وہ یاد رکھنا، ایک موت کو دل سے یاد رکھیں کہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور دوسری، ہمارے حضرت نے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہی موت کی یاد، کتب خانوں سے مل جائے گی، اس کو پڑھنا۔ دوسرا، ہر کام سنت کے مطابق، شکل، صورت، لباس، اخلاق، عادات، ہر بات میں سنی بنو، سنت پر عمل کرو۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے جو سنت پہ عمل کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بناؤں گا، گناہ معاف کروں گا۔ ہمارے حضرت نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے، خصائل نبوی اس کا نام ہے، علماء سے پوچھ لیں آپ کو بتائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو توفیق بھی ہوگی۔ نماز باجماعت، پانچوں نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کریں، اور تہجد، اشراق، اوابین، چاش، اس کی بھی پابندی کوشش کریں۔ تلاوت کلام پاک، حافظ صاحبان 3 پارے، زیادہ حصہ نفلوں میں پڑھیں، اور غیر حافظ 1 پارہ تلاوت یومیہ روزانہ کریں۔ اور جو بالکل نہ پڑھے ہوں، قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب کسی سے کلام پاک سیکھ لیں، اور 2 وقت یہ وظیفہ صبح شام پابندی سے کرنا۔ استغفار، درود شریف، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ 4 تسبیحات صبح، 4 شام۔ فارغ وقت میں درود شریف زیادہ پڑھا کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے۔ درود شریف کی بے حد برکات، وقت نہیں میں کچھ اس پہ عرض کرتا۔ حضرت نے ہمارے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہی فضائل درود شریف۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ فضائل کا بھی علم ہوگا اور توفیق بھی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ اور اللہ پاک کے حقوق کے علاوہ بندوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے ہیں، بیوی بچوں کے ہیں، عام مسلمانوں، عام انسانوں کے حقوق رب نے رکھے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق وہ بھی پورے کرتے رہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جب بھی کبھی تشریف لائیں، ملاقات ہو تو بتا دیا کریں کہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے، بس یہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا کریم اللہ، اس محفل میں یا اللہ جتنے حسنات ہوئے، تلاوت کلام پاک، حمد و نعت، درود شریف پڑھا گیا، ذکر مبارک ہوا، اور حبیب صاحب کے غلاموں نے کھڑے ہو گئے، اللہ انہوں نے توبہ کی ہے، اللہ سارے اعمال قبول فرما کر اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما دیں۔ ان کے توفیل و برکت سے تمام انبیاء المرسلین علی نبینا علیہ السلام کو ہدیہ فرما دیں۔ ان کے توفیل و برکت سے صحابہ پاک، آل بیت پاک کو، اور تمام اولیاء کرام، بزرگان دین کو، اور تمام دنیا کے مومنین مومنات کو ہدیہ فرما دیں۔ یا رب العالمین، مجمع میں کوتاہیاں بھی ہوئی، اللہ ان کو معاف کر، اللہ ان کو معاف کر۔ ہمارے مولانا حبیب الرحمن صاحب اور ان کے کمیٹی کے ساتھیوں کو، اور جن نے اس میں جو محنت جانی مالی کی ہے، اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفل سے جائے، غلطیاں تو معاف کر دے اور قبول فرما۔ ان کمیٹی والوں کو، خدمت والوں کو، اور ہم سب کو آقا پاک کے در اقدس کی حاضری نصیب کر۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو محمدی بنا دے، ہر مسلمان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کر، لباس بھی ویسا کر، یا اللہ اخلاق بھی ویسے کر دے۔ یا اللہ صحابہ پاک جیسے حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، اور زمیندار اور جوان اور بوڑھے اور بچے، لیکن ہر ایک محمدی تھا۔ اور یا اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا کر، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، ہمارے علماء کو، مبلغین کو،
یا اللہ ان نعت خوانوں کو بے نہایت قبول فرما، جس نے جو محبت کی ہے عطا فرما۔ اللہ یہ تو سحر کا وقت ہے اور سحر میں آپ دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ اس میں سارے عشق و محبت کی باتیں ہوئی، کمزور ہیں تو طاقتور آپ بنائیں گے، اللہ بے عمل ہیں تو عمل آپ عطا فرمائیں۔ ہم کمزور ہیں اللہ، ناتواں ہیں، اللہ ان سب کو اور مجھے بھی قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا، ہم سے سنت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو یا اللہ، ایک ایک سنت پر عاشقانہ چلنے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کو یہ نعمت اور یہ تحفہ عطا فرما۔ ہمارے گھروں کا ماحول بھی سنت کے مطابق کر یا رب، یا کریم اسوہ حسنہ عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بے نہایت جزائیں عطا فرما۔ جن خوش نصیبوں کے قرے نکلے اللہ ان کو با ادب اور با عظمت حاضریاں عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ وہاں انہیں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، اور اس سفر کے ہمیں بھی مسافر بنا دے۔ آپ کے کرم سے کوئی بعید نہیں، ہم اس قابل نہیں، لائق نہیں، لیکن آپ کا کرم بڑا وسیع ہے۔ ہمیں بھی عمرے اور حج کی زیارتیں عطا فرما دے، جب تک زندہ رہیں سعادت کا یہ سفر جاری اور ساری رہے۔ اللہ ہمارے مدارس، مکاتب قرآنیہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مذاکرات ہو رہے ہیں اللہ کامیاب فرما، خون خرابے کو ختم فرما۔ جو ملک اور جو لوگ اس ملک میں فساد چاہتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اللہ ملک میں اسلام کا مبارک نظام جاری فرما، ملک کے بڑے سے چھوٹے تک سب کو محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ یا اللہ جتنے یہاں آئے ہیں اللہ جن کے گھروں میں بیماریاں، وجود میں بیماریاں، ہم موجود میں اور گھروں میں، اسپتالوں میں تمام مریض محمدیوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے نماز ہیں نمازی بنا دے، بے سنتیں ہیں سنت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے اللہ کریم بے رشتوں کو رحمت و برکت کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نرینہ نہیں وہ عطا فرما۔ ہماری جن کی اولادیں اللہ نیک صالح دیندار بنا، اللہ کی ایسی نعمتیں نصیب فرما اور حقیقی عمل عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ سحر کا وقت ہے، اللہ میں پکا نمازی بنا دے، پکا دیندار بنا دے۔ جتنے گناہ ہم نے کی اللہ ہماری توبہ میں معاف کر، سب کو ہماری توبہ ہماری توبہ ہماری توبہ اللہ معاف کر دے۔ آپ خود فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، آپ سے یہ مانگتے ہیں ہمیں پکڑ کے اپنا بنا، کریم ہمیں اپنے سے دور نہ فرمائے، اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، اپنے پیاروں سے صحابہ پاک، اہل بیت پاک، اولیاء کرام کے ساتھ محبت عطا فرما، شرک بدعت کفر بے دینی گمراہی سے نفرت عطا فرما، حفاظت فرما۔ جس کی جو جائز حاجت ہے یا اللہ پوری فرما دے، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیں۔ سب گدا ہیں تیرے در کے، فقیر ہیں اللہ تو غنی ہے، کریم ہے، رحیم، 70 مہربان ماں سے زیادہ مہربان۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں وہ عطا فرما جو تو محبوبوں کو دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین میں بھی آقا پاک کی خدمت حاضری کی سعادت اور حوض کوثر پر بھی نصیب فرما، ان کی شفاعت مبارک نصیب، ان کے نالین شریفین میں اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ اللہ ان سب کو انتظامی امور میں جنہوں نے جو بھی خدمتیں کی، پیرے دے رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، پہلے کر چکے اب کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔